آپ نے وہ USB کیوں پھینکی تھی؟ ہمیں آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہے، پھر آپ کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیوں ہم ایک الگ اور خوشیوں بڑی زندگی جی نہیں سکتے جہاں آپ اور ہم ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، اور نہ ہی آپ کے مرید، نہ ہی آپ کا ماضی ہو؟ وہ اس کی باہوں کے حلقے میں آنکھیں نیچے کہہ رہی تھی۔ غزنہ سائیں اس کی بات پر اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھتا اور دوسرا پشت پر رکھ کر سہلاتے ہوئے نظر نیچے جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ سیاہ آنکھوں میں محبت بڑی گرمی لیے اس کا چہرہ نرمی سے پکڑ کر اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتا کہنے لگا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہماری مدد کریں گے؟ وہ خوشی سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، لیکن ایک شرط پر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ خوشی سے اپنے پیروں کو اٹھا کر اپنا پیار بڑا بوسہ اس کے گالوں پر باری باری چھوڑتی دور ہوئی۔ ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے، وہ خوشی سے اس کے سینے سے لگی بولی۔ غزنہ سائیں اس کی بات پر مسکرایا، اس کے ہاتھ ہنوز اس کی نازک پشت کو آہستگی سے سہلا رہے تھے۔ نور جہاں، وہاں حویلی میں آپ نہیں، آپ کی دوست اور علمدار جائیں گے، وہ بھی ایک حقیقی شرعی حیثیت سے۔ کیا آپ کو ہماری یہ شرط منظور ہے؟ غزنہ سائیں یکدم سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نور حرم جو اس کے کشادہ سینے سے لگی مسکرا رہی تھی، یہ شرط سنتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے ساکت نظر سے دیکھنے لگی۔ یہ میں اپنی دوست سے پوچھوں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ ہمیں بھی حویلی جانے سے روکیں گے نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا نہ تو ہم سے برا آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، مگر آخر میں وہ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ کی دوست نہیں مانی تو نور جہاں، ہم بھی آپ کو حویلی جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ وہ اس کے دونوں نازک کلائیوں کو سختی سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کرتا بوجھل لہجے میں کہنے لگا۔ نور حرم اس کی تپش زدہ سانسوں کے تھپیڑے اپنے چہرے پر محسوس کرتی مسکرائی اور اپنی چھوٹی سی سرخ ناک اور اس کے کھڑی ناک سے ٹچ کرتی سہلانے لگی۔ سزا تو آپ کو بھی ملنی چاہیے شاہ سائیں، وہ اس کی سی آنکھوں میں دیکھتی مانی ہیزی سے مسکرا کر بولی۔ غزنہ سائیں جو اس کی سمت دیکھ رہا تھا، اس کی پیار کی گرمی سے دہکتے لہجے پر وہ نظریں اس نازک وجود پر گاڑ کر اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ماحول میں دونوں کے جذبوں کے شعلے بھڑک رہے تھے، ان دونوں کو جلانے کے لیے، اور فضا میں دونوں کی گرم سانسوں کی مہک رچ بس گئی تھی۔ کیسی سزا نور جہاں؟ پاری بوجھل آواز میں کہتا جھٹکے سے اس کی نازک پتلی سی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حائل کرتا اپنا حصار تانگ کرتا اور اسے اپنے بے حد قریب کرتا دیکھنے لگا۔ پیاری سی، وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی گھنی مونچھوں کو چھو کر شرارت سے انہیں تاؤ دیتی ہوئی اور اس کی سیاہ بیڑ سے کھیلتی ہوئی شریر لہجے میں بولی، کس طرح پیاری سی سزا ہماری جان ہمیں دینے والی ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ اس کی مونچھوں کو چھیڑنے پر اپنے لبوں پر تبسم سجاتا پوچھنے لگا۔ نور حرم جو اب اس کے گالوں کو کھینچ رہی تھی، اس کی آواز میں باری پر محسوس کرتی اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت سے لے جا کر باندھ کر وہ اس کے چہرے پر جھکی اور اپنی گرم سانسوں کی مہک اس کی سانسوں میں بسانے لگی۔ اس طرح کی سزا دینا چاہتی تھی اب اگر آپ نے آئندہ ہمارے ساتھ بے ایمانی کی تو ہم آپ کو اس سے بھی بری سزا دیں گے شاہ سائیں۔ وہ گہری سانس لیتی اپنی پیشانی اس کی فراخ پیشانی پر مس کر کے آنکھیں بند کرتی ہوئی گہرے لہجے میں بولی۔ اس کی سانسوں کی مہک کے گلاب جیسی تھی جو غزنہ سائیں کے نتنوں سے ٹکرا کر اسے مدہوش کیے اس کے ہوش گنوا رہی تھی۔ ہمیں دل و جان سے منظور ہے آپ کی ہر سزا، ہم ہوشی ہوشی آپ کے دیے ہر سخت سے سخت سزا کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری پیاری نور جہاں، بس آپ ہم سے اسی طرح محبت کرتی رہنا، ہمیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ ہم اگر اس بار ٹوٹے نا تو پھر ہمیں کوئی بھی سمیٹ نہیں سکتا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ اس سے لیے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے آرام سے نرم بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا اور بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے روشن لیمپ کو ہاتھ بڑھا کر بند کرتا وہ شدت سے اپنا لمس اس کے انگ انگ میں چھوڑنے لگا۔ ساری رات غزنہ سائیں کی شدتوں بڑے لمس سے معمول کی طرح ان کی یہ خوبصورت رات بھی ایک رومانوی داستان تحریر کرتا ایک ہوش نما رات کا اختتام آہستہ آہستہ وقت کے گزرتے ہی ہوتا جا رہا تھا۔
نور حرم اس وقت ماں مہرخان کے شاندار سے محل نما گھر میں اسے عالمداد سے شادی کرنے کے لیے منا رہی تھی، جو مان ہی نہیں رہی تھی۔ اس لومڑی سے شادی نو نیور، مجھے کتوں نے نہیں کھٹا کہ میں اس چالاک لومڑی سے شادی کروں۔ وہ ابھی شاور لے کر واش روم سے باہر نکلی تھی، سر سے پانی نکل کر اس کے کمرے میں بچھے قیمتی قالین پر گر رہے تھے۔ وہ اس وقت سفید پاؤں گاؤن میں ملبوس تھی جو پیروں تک چھو رہا تھا۔ ماہی یار میری دوست بہن نہیں ہو، دیکھو اب ہمارے پاس صرف یہی آپشن بچا ہے۔ وہ خڑوس اسٹون ہارٹ مین ہمیں اپنی بیوی کو اپنے ڈر کی وجہ سے اس حویلی میں جانے کی پرمیشن نہیں دے رہا۔ اب صرف تم اور عالمداد ہی حویلی سے وہ USB لا سکتے ہو۔ وہ بے چارگی سے اس کے نازک ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ مہر ماں اپنے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے ٹاول سے خشک کر رہی تھی۔ اس کی بات پر سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نوری، شادی کھیل نہیں ہے جو تم مجھے اس طرح منا رہی ہو۔ یہ رشتہ جیون ساتھی کے ساتھ عمر بھر رہنے کا نام ہے۔ یہ ایک پاکیزہ اور مضبوط بندھن کا نام ہے۔ وہ نور حرم سے کافی سمجھدار تھی، اسی لیے اسے سمجھاتی ہوئی بولی، لیکن وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ منہ پھیلا کر سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھی تو مہر نے نظروں کو غصے سے پھیلا کر اسے گرا اور پیر پٹا کر بیٹھ کے جانا بڑی۔ نوری، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ بچی ہو تم، بڑی کب ہوگی؟ اور یہ انکل کو آخر کیا پڑی تھی جو تمہیں اس کم عمر میں شادی جیسے بندھن میں باندھ دیا؟ عقل تو تم میں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں تمہارا شاہ سائیں بیچارہ تمہیں کیسے سنبھالتا ہے۔ مجھے تو سچ میں اس پر ترس آ رہا ہے، تم جیسی جلاد بیوی کی وجہ سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے غزلان شاپا واقعی میں اس وقت بہت ترس آ رہا تھا، جو نور حرم جیسی بیوقوف اور شرارتی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ بابا کا تو ہمیں خود پتہ نہیں کہ کیوں انہوں نے ہماری شادی کروائی تھی۔ ایسی کیا وجہ تھی جو وہ اتنی جلدی ہماری شادی کرنے پر مجبور ہوئے تھے؟ بابا جب واپس آئیں گے میں اس بارے میں ان سے ضرور پوچھوں گی، لیکن جو بھی ہے اب ہمیں سائیں سے بہت عشق ہے، اب ان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ نور حرم نے پہلے اپنے بابا کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، پھر آخر میں غزلان شاہ کے بارے میں بڑے ہی پیار سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے نوری، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اور اس لومڑ سے کہنا کہ یہ شادی صرف ایک مشن کے لیے میں کر رہی ہوں، اس سے کہنا اگر اس نے مجھ سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی کوشش کی نا تو میں اس کی کھڈی پسلی کر دوں گی۔ مہر ماں اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اچانک سے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ اسے کندھوں سے لگا کر اسے پیار سے دیکھنے لگی، پھر گویا ہوئی، کیا سچ میں ماں آپ عالمداد سے شادی کریں گی؟ نور حرم اس کی بات پر چہکتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں، صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے شاہ سائیں کو بے گناہ ثابت کرنے کی وجہ سے، بس تم اس عالمداد کو اچھے سے سمجھا دینا یہ شادی کس وجہ سے ہوگی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر آخر میں عالمداد کا نام منہ بگاڑ کر لینے لگی۔ اسے عالمداد نام سے پتہ نہیں کیوں چڑ ہو رہی تھی، حالانکہ وہ اس رات اپنے ہوش میں نہیں تھی اور صبح وہ اپنے گھر میں تھی تو اسے ملاقات اسے یاد نہیں تھا، بلکہ اس نے تو عالمداد کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے۔ مجھ سے نکاح کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ مجھے یہ محبت بالکل بھی پسند نہیں ہے، پہلے سے کہہ رہی ہوں مجھ سے محبت مت کرنا۔ ماں مہر خان اور عالمداد کا نکاح غزلان سائیں کے حکم سے اس کی حویلی میں ہوا تھا۔ وہ سب ہال میں بیٹھے تھے۔ مہر ماں نے تیکھی نظروں سے عالمداد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سے محبت؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی تنزیہ بات پر وہ کہتا زور سے استہزائیہ ہنس پڑا۔ وہ دونوں غزلان اور نور حرم کے سامنے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ہاں ہاں، شکل دیکھی ہے لڑکی اپنی، میں محبت کروں گا وہ بھی تم سے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عالمداد ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیوں، کیا خرابی ہے میری شکل میں؟ کیا میں بدصورت ہوں جو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، تم سانڈ نما بندر، مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں، سمجھے؟ وہ عالمداد کے کثرتی جسم پر چوٹ کرتے غصے سے بولی۔ عالمداد اس کی سانڈ نما بندر کہنے پر اپنے آپ کو دیکھنے لگا، بھلا وہ کہاں سے سانڈ اور بندر لگ رہا تھا؟ کیا کہا لڑکی؟ میں سانڈ بندر؟ تمہیں کوئی شیر نہیں ملا جو مجھے ان کے ساتھ ملا دیا؟ کیا میں تمہیں بندر کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے نظر آیا یا پھر سانڈ کی طرح پھیلا ہوا؟ عالمداد اور مہر ماں کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ غزلان سائیں نے نور حرم کی جانب بے چارگی سے دیکھا۔ کیا شیر؟ وٹ اے جوک!
مہرماں یکدم سے اسے دیکھتے ہوئے ہنسنے لگی۔ علمداد اسے ہنستے ہوئے دیکھ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ کیوں، کیا میں شیر کی طرح نہیں لگتا جو تم ہنس رہی ہو پاگل لڑکی؟ سرخ آنکھوں سے اسے گڑکا پوچھنے لگا۔ ماں مہر ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں نمی لیے اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ لائک سیریسلی تم ہو شیر کی طرح؟ وہ ہنس ہنس کے پاگل ہوتی ہوئی بولی۔ خاموش لڑکی، ورنہ علمداد کو اس کی ہنسی سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے کرایا، اسٹاپ۔ نور حرم اپنی جگہ سے اٹھی اور ان دونوں کے بیچ میں آ کر بولی۔ غزنہ سائیں اسے ان دونوں کے پاس دیکھ مسکرایا۔ یہ آپ دونوں بچوں کی طرح کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا حویلی جا کر اسی طرح ٹام جیری کی طرح لڑیں گے؟ نور حرم نے سخت نظروں سے علمداد اور مہرماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علمداد اور مہرماں ہاں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ نور حرم کی بات پر سیدھے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ نہیں، میں تو نہیں لڑوں گی۔ ہاں، یہ اسے سمجھائیے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ جس نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے اپنے دماغ میں پلان بنا رہا ہوگا مجھے سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ میں اسے خود پسند جو نہیں کرتی باقی لڑکیوں کی طرح۔ مہرماں سخت نظروں سے علمداد کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نور حرم اور غزنہ سائیں کا دل چاہا کہ ان دونوں کا سر ایک دوسرے سے ٹکرا دے۔ یہ دونوں تو ان سے بھی بڑے سیاپے تھے۔ سائنس لڑکی سے صرف کہہ دیں کہ ہم سے کوئی امید مت لگائیں، ہم اسے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ یہ شاید اس طرح لڑ کر چاہتی ہے کہ ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ تو یہ اس لڑکی کی ہم خیالی ہے۔ علمداد نے تیوریاں چڑھا کر مہرماں کو گھورتے ہوئے غزنہ سائیں کو مخاطب کیا۔ ماں مہرہاں اور علمداد لڑنے سے بہتر نہیں کہ آپ دونوں حویلی میں انٹری کیسے کرنا ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہو کہ شاہ حویلی والے علمداد کو نفرت کے بجائے نرمی سے اندر داخل ہونے کی اجازت دیں؟ آپ کو تو وہ پہچانتے نہیں ہیں، لیکن علمداد کو وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے خادم خاص ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے اسے اندر آنے نہیں دیں گے، بلکہ شاید گاؤں میں دیکھتے ہی گولی سے اڑا دے علمداد کو گاؤں والے۔ غزنہ سائیں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس کی بات پر مہرماں اور علمداد سنجیدہ ہو گئے۔ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر پلان بنانے لگے کہ علمداد کو کیسے حویلی کے اندر داخل ہونے میں کامیاب کرنا ہے۔ نور حرم کچن میں کھڑی اس کے لیے فروٹ سلاد بنا رہی تھی۔ پورے کچن کو اس نے پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ سامنے ٹیبل کے اوپر اس نے ایک پلیٹ میں سیب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے رکھے تھے اور اب وہ ایک اسمائلی فیس بنا کر مسکرائی۔ نور جہاں، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ غزنہ سائیں اچانک پیچھے سے آ کر اسے پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نور حرم اس کی جانب مڑی اور اس کی ناک کو چھو کر دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں کو کھینچتی اسے ہاتھ مسکرانے کا اشارہ کرنے لگی۔ فروٹ سلاد؟ وہ اس کی ناک کو اپنی ناک سے رگڑتے ہوئے بولی۔ غزنہ سائیں اس کی بے باک نگاہوں اور ناک کی نوک کو اب اپنے لبوں سے اوپر محسوس کر کے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد باندھ کر اسے اپنے بے حد قریب کرتا اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ لائیے یہ فروٹ ہمیں دے، ہم بناتے ہیں۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر کچن کاؤنٹر پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا اور ایپرن پہن کر فروٹ کاٹنے لگا۔ وہ کچن کاؤنٹر پر بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے قریب کھڑا بڑے ہی تیزی سے فروٹ کاٹ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی انگلیوں کے بورڈوں سے چھونے پر ضبط سے خود کو روکنے کی وجہ سے اپنی انگلیوں پر چاقو پھیر گیا۔ وہ پوری طرح سے سسک کر پیچھے ہٹا۔ نور حرم جو اس کے چہرے کو پیار سے چھو رہی تھی اس کے ہاتھ سے بری طرح سے خون بہتے ہوئے دیکھتے تڑپ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ شاہ سائیں، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دیکھے کتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی اس کی انگلی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ غزنہ سائیں جو اس کے ہاتھ پکڑتے ہی درد بھول گیا تھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں، ہم ٹھیک ہیں، خدا کے لیے روئیں تو مت۔ اس کے آنسو کو دیکھ وہ تڑپا اور اسے دوسرے ہاتھ سے اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا۔ نور حرم جو اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھی اس کی ہتھیلی سے نکلتے خون کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ رونے لگی۔ نہیں شاہ سائیں، چلیے ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، دیکھیں تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ وہ یکدم سے اسے الگ ہوتی اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹا کر سختی سے پکڑتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ نور جہاں، میری جان، ہم ٹھیک ہیں، یہ اتنا سادہ چوٹ ہے، ہم ہاسپٹل جاتے ہوئے کیا اچھے لگیں گے؟ غزنہ سائیں اپنی ضدی بیوی کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جو اسے کھینچ کر حویلی سے باہر اور اب پورش میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چپ کریں آپ، یہ اتنا سا چوٹ ہے، اتنا زیادہ خون بہہ چکا ہے آپ کا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے اندر بیٹھے، ہم کچھ بھی نہیں سنیں گے جب تک ڈاکٹر ڈریسنگ نہیں کرتا آپ کے ہاتھ کو، ہم تسلی نہیں ہوگی۔ اسے غصے سے ڈبل کر کار کا دروازہ کھولتی اسے اندر بٹھانے کا کہنے لگی۔ جو بھی بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر اندر بیٹھا۔ علی شاہ کو حویلی کے بڑے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔
وہ یہاں عورتوں کے پاس ٹھہرا تھا تاکہ ہاسپٹل سے کوئی خبر ملے تو وہ سب کو تسلی دے سکے۔ وہ باہر حال میں صوفے پر بیٹھا تھا کہ تبھی زنانہ خانے سے اما سائیں اور زینب کے ساتھ باقی حویلی کی عورتوں کی چیخیں سنائی دی تو دستگیر شاہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اندر جب وہ داخل ہوا تو سامنے فاطمہ شاہ کو اما سائیں کی گود میں بے سود پڑے دیکھ وہ آگے بڑھا تو اس کے منہ سے سفید جاگ نکلتے ہوئے دیکھ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ جاگ علی شاہ کے منہ سے نکلتے جاگ سے مختلف تھی۔ اما سائیں یہ وہ پھٹی آنکھوں سے آگے بڑھتا فاطمہ شاہ کو دیکھتے ہوئے اما سائیں سے پوچھنے لگا جو فاطمہ شاہ کے وجود کو روتی ہوئی بلا رہی تھی، جو آنکھیں مودے پڑی ہوئی تھی جبکہ ان کے پاس حویلی کی سبھی عورتیں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ دستگیر میرے بچے یہ بالکل میرے سلاڑ کی طرح ہماری بچی کے ساتھ ہوا ہے، کسی نے اس کو زہر دیا ہے، اس کے بھی منہ سے اسی طرح جاگ نکلا تھا، جلدی کرو میری بچی کو ہسپتال لے کر جاؤ ورنہ یہ بھی مجھے اپنے بھائی کی طرح چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اما سائیں فاطمہ اپنی بچی کو بے ہوش دیکھ روتے ہوئے بولی۔ انہیں اس وقت سالار شاہ نظر آ رہا تھا، اپنی باہوں میں اس کا ساکت وجود محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ شاہ کو چھو کر وہ سسکا کر کہتی دستگیر شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی، اما سائیں آپ فکر مت کریں، فاطمہ کو کچھ نہیں ہوگا، سالار بھائی کی طرح ہم فاطمہ کو نہیں کھوئیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے دور جانے نہیں دوں گا۔ دستگیر شاہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بے جان وجود کو اما سائیں کی گود سے اٹھایا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ عباس شاہ یہ زہر وہی ہے جو آپ کے پوتے کو بھی دیا گیا تھا، شکر ہے آپ کی پوتی کو زیادہ مقدار میں نہیں دیا ہے، اس نے جس نے اسے زہر دینا چاہا ہوگا اگر اس نے ڈوز زیادہ کیا ہوتا تو وہ بھی سالار شاہ کی طرح موقع پر مر جاتی۔ ڈاکٹر کی بات سید عباس شاہ شاخ ڈرا کر دستگیر شاہ کی جانب دیکھنے لگے جو سنجیدگی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت اس روم میں تھا جہاں علی شاہ تھا جو سامنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا، وہ بھی ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، اور علی شاہ اس کا زہر کیا وہ بھی سیم ہے جو اس نے پیا تھا؟ سنجیدگی سے دستگیر شاہ اب علی شاہ کے متعلق پوچھنے لگا۔